بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبات بہاولپور، خطبہ نمبر 1، تاریخ قرآن مجید۔ پوائنٹ نمبر 3، ہندوستان میں بھی کچھ دینی کتابیں پائی جاتی ہیں اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے الہام شدہ کتابیں ہیں۔ ان مقدس کتابوں میں وید، پران، انپنشد اور دوسری کتابیں شامل ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سب کتابیں ایک ہی نبی پر نازل ہوئی ہیں۔ ممکن ہے متعدد نبیوں پر نازل ہوئی ہوں، بشرطے کہ وہ نبی ہوں۔ ان میں بھی خصوصاً پران نامی کتابوں میں کچھ دلچسپ اشارے ملتے ہیں۔ پران وہی لفظ ہے جو اردو زبان میں پرانا یعنی قدیم ہے۔ اس کی طرف ہمیں قرآن مجید میں ایک عجیب و غریب اشارہ ملتا ہے، وَإِنَّهُ لَفِي ذِكْرِ الْأَوَّلِينَ۔ اس چیز کا پرانے لوگوں کی کتابوں میں ذکر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا پران سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ بہرحال 10 پران ہیں۔ ان میں سے ایک میں یہ ذکر آیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص ریگستان کے علاقے میں پیدا ہوگا۔ اس کی ماں کا نام قابل اعتماد اور باپ کا نام اللہ کا غلام ہوگا۔ وہ اپنے وطن سے شمال کی طرف جا کر بسنے پر مجبور ہوگا اور پھر وہ اپنے وطن کی موت کو متعدد بار 10,000 آدمیوں کی مدد سے فتح کرے گا۔ جنگ میں اس کے رتھ کو اونٹ کھینچیں گے اور وہ اونٹ اس قدر تیز رفتار ہوں گے کہ آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ اس کتاب میں جو مذکورہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، ان سے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ مستنبط کیا جا سکے۔ نمبر 4، ان پرانی کتابوں کے علاوہ وہ کتابیں ہیں جو مسلمانوں میں بالخصوص معروف ہیں، یعنی توریت، زبور اور انجیل۔ قبل اس کے کہ قرآن مجید کا آپ سے ذکر کروں، بطور تمہید ان کا بھی چند الفاظ میں ذکر کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ توریت کہی جاتی ہے، لیکن دراصل توریت اس کتاب کا ایک جز ہے۔ توریت کے معنی ہے قانون۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف 5 کتابیں منسوب کرتے ہیں۔ پہلی کتاب کتاب پیدائش کہلاتی ہے، دوسری کتاب کتاب خروج جو مصر سے نکلنے کے حالات پر مشتمل ہے، تیسری کتاب قانون ہے، چوتھی کتاب کا نام اعداد و شمار ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ یہودیوں کے قبیلے وار مردم شماری کی جائے، پانچویں کتاب تثنیہ کے نام سے موسوم ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ پرانی چیزوں کو دوبارہ دہرایا جائے، ان کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے یا ان کی تشریح کی جائے۔ شروع میں یہودیوں کے ہاں یہ 5 کتابیں تثنیہ نہیں پائی جاتی تھیں۔ 5ویں کتاب تثنیہ نہیں پائی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 600 سال بعد ایک جنگ کے زمانے میں ایک شخص ملک کے اس وقت کے یہودی بادشاہ کے پاس ایک کتاب لایا اور کہا کہ مجھے یہ ایک کتاب ایک غار سے ملی ہے، معلوم نہیں کہ کس کی ہے، مگر اس میں دینی احکام نظر آتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے زمانے کے ایک نبیہ عورت کے پاس اس نسخے کو بھیجا۔ یہودیوں کے ہاں عورتیں بھی نبی رہی ہیں، یا کم از کم وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس نبیہ نے، جس کا نام ہلدا یعنی ہلدا بیان کیا جاتا ہے، یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی کتاب ہے یہ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جانے لگا۔ اس کتاب کو تثنیہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں پہلی 4 کتابوں کے احکام میں سے کچھ احکام خلاصے کے طور پر اور کچھ اضافے کے ساتھ دہرائے گئے ہیں۔ بہرحال ان 5 کتابوں کی سرگزشت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آنے والے انبیاء کے زمانے میں یہودیوں نے فلسطین کا کچھ حصہ فتح کیا اور وہاں حکومت شروع کی۔ کچھ عرصے بعد عراق کے حکمران بخت نصر، اس کو نبوکدت نصور بھی کہتے ہیں، نے فلسطین پر حملہ کیا۔ چونکہ اس کا دین یہودیوں کے دین سے مختلف تھا، اس لیے اس نے صرف ملک فتح کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ ان دشمنوں کے دین کو بھی دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے توریت کے تمام قلمی نسخوں کو جمع کر کے آگ لگا دی۔
حتیٰ کہ توریت کا ایک نسخہ بھی باقی نہ رہا۔ یہودی مورخوں کے مطابق اس کے 100 سال بعد ان کی ایک نبی حضرت ایسڈرا نے، جو شاید حضرت عزیر علیہ السلام ہوں، یہ کہا کہ مجھے توریت زبانی یاد ہے۔ انہوں نے توریت املا کروائی۔ توریت کے اس عہدے کے کچھ عرصے بعد روما کے ایک حکمران نے فلسطین پر حملہ کیا۔ سپہ سالار کا نام اینٹیکوس تھا۔ اس نے بھی وہی کام کیا جو بخت نصر نے کیا تھا، یعنی یہودیوں کی کتابیں جمع کر کے جلا دیں۔ اس طرح دوسری مرتبہ وہ نابود کر دی گئیں۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایک اور رومی حکمران ٹائٹس نامی کمانڈر کے ماتحتی میں ایک فوج بھیجی اور اس نے تیسری مرتبہ فلسطین میں دستیاب شدہ یہودیوں کی تمام کتابوں کو جلا دیا۔ اب ہمیں توریت کے نام سے جو کتاب ملتی ہے وہ بائبل کے حصے عہد نامہ عتیق یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب 5 کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں 3-4 مرتبہ کی آتش زدگی کے بعد اعادہ شدہ شکلیں ہیں۔ ان کا اعادہ کس طرح ہوا اور کس نے ان کا اعادہ کیا، اس کے متعلق ہمیں کوئی علم نہیں۔ البتہ جو شخص ان کتابوں کو پڑھتا ہے تو اسے 2 چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ بعض اوقات اسے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کھٹکتی ہیں اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ اصل میں نہ ہوں گی بلکہ بات کا اضافہ ہے۔ بعض مقامات پر کمی محسوس ہوتی ہے اور تشنگی باقی رہتی ہے۔ چنانچہ بعض چیزیں جو زیادہ ہو گئی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اس میں وہ باتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پیش آئیں۔ اگر آپ کتاب تثنیہ پڑھیں تو اس کے آخری باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیماری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تدفین اور اس کے بعد کے واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حصہ بات کا اضافہ ہے، مگر یہ تو ایسی باتیں ہیں جنہیں ہر پڑھنے والا فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں دیگر کتنی چیزوں کا اضافہ ہوا ہے جو غیر محسوس ہے۔ اس طرح جن چیزوں کی کمی نظر آتی ہے یا جن چیزوں کا وہاں ہونا ضروری تھا مگر نہیں ہے، وہ ایسی ہیں کہ کم از کم 20 مرتبہ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ اس حکم کی تفصیلی فلاں باب میں ملیں گے۔ جن ابواب کے حوالے دیے گئے ہیں ان میں سے ایک باب کا نام خدا کی جنگیں اور ایک باب کا نام مخلص اور نیک لوگوں کی کتاب ہے، اور وہ باب سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں توریت کے متعلق تھیں جو میں نے آپ سے بیان کی، ضخیم صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور دنیا کی بیشتر زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ نمبر 5 پہ وہ بتاتے ہیں کہ توریت کے بعد مسلمانوں میں عام طور پر زبور کا نام لیا جاتا ہے، اور ہمارا قصور یہ ہے کہ یہ بھی توریت اور انجیل ہی کی طرح ایک مستقل کتاب ہے۔ لیکن عہد نامہ عتیق یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو چیز حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور جس کو وہ سام یعنی کہ سالم یعنی زبور کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس میں صرف خدا کی حمد و ثنا کی نظمیں ہیں، کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ ہمارا یہ تصور ہے کہ ہر رسول یا نبی ایک نئی شریعت لاتا ہے، لیکن اس کتاب میں ایسی کوئی نئی شریعت نہیں ملتی۔ تاہم جس طرح پرانی کتابوں میں کتاب ادریس سے لے کر ایران کے اوسطا تک ایک آخری نبی علیہ السلام کی بشارت ملتی ہے، اسی طرح زبور میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ نیز جو سرگزشت توریت کی ہے وہی زبور کی بھی رہی ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ کر اب انجیل کا ذکر کرتا ہوں۔